السلام علیکم ایوری ون، میرا نام وانیہ شاہد ہے اور میں سوشل میڈیا انکیوبیٹر میں فری لانسنگ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے احمد ویڈیو والا، اور یہ جو ہے ایکسپرٹ گرافک ڈیزائنر ہیں، فری لانسر ہیں۔ سو بالآخر ہم اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے معزز مہمان کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ جی سر، الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ کے اس شو میں آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ اوکے سر، آپ اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دیں تاکہ ہمارے جو ویورز آپ کو نہیں جانتے ہیں وہ بھی آپ کو جان سکیں۔ جی، میرا نام احمد ویڈیو والا ہے اور میں جہلم پنجاب کے علاقہ پنڈی سیت پور کا رہنے والا ہوں، اور میں فری لانسر ہوں۔ اس میں فری لانسنگ کے مختلف جو اسکلز ہیں ان پر کام کرتا ہوں، جس میں ویڈیو ایڈیٹنگ آ جاتا ہے، گرافک ڈیزائننگ آ جاتی ہے، اور اس میں ورچوئل اسسٹنٹ کا کام کرتا ہوں۔ اور یہی جو کچھ اسکلز ہیں جن پر کام کر رہا ہوں، کچھ سیکھی ہوئی ہیں ان پر کام نہیں کر رہا۔ یہی ایک میرا چھوٹا سا تعارف ہے۔ اوکے سر، تو سر آپ نے اپنے نام کے آگے ویڈیو والا کیوں لگایا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ جی، ویڈیو والا اسٹارٹنگ میں جب میں اس فیلڈ میں آیا تھا، فری لانسنگ کی فیلڈ میں، تو جو کچھ میں سیکھتا تھا تو اس کو میں آگے سکھانے کی کوشش کرتا تھا یوٹیوب پر۔ تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جب کچھ اسکل میں سیکھتا ہوں تو اس کو جب اس کی ویڈیو بناتا ہوں، آگے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس سے میں خود اس چیز میں زیادہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہوں۔ تو میں نے اس چیز جو بھی چیز سیکھتا تھا اسٹارٹنگ میں کسی بھی اسکل کے متعلق، تو اس کو میں یوٹیوب پر سکھاتا تھا۔ تو سر سے جب میرا رابطہ ہوا، سر ریحان سے، تو ان کو میں یہ بتاتا تھا کہ آج میں نے یہ سیکھا اور اس کی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ویڈیو بنائیں، لیکن میں ان کو ڈیلی جو بھی کام کرتا تھا ان کو میں سینڈ کرتا تھا کہ یہ آج میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ ویڈیو والا رکھ لیں۔ تو میں نے یہ رکھ لیا۔ اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس کا ہر ایک پلیٹ فارم پر مجھے یوزر نیم مل گیا، اس کے علاوہ ویب سائٹ پر جو ڈومین ہوتی ہے وہ مجھے مل گئی ہے، کیونکہ وہ نارمل بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویسے میرا نام احمد سعید ہے، تو احمد سعید نام کی جو ڈومین ہے وہ ایک تو مل ہی نہیں رہی تھی، اگر مجھے کہیں سے مل رہی تھی تو وہ کسی نے پہلے سے ہی بائی کی ہوئی تھی، تو وہ سیل جو کر رہا تھا وہ کافی مہنگی کر رہا تھا۔ تو احمد ویڈیو والا کے نام کی جو ڈومین ہے وہ بھی مجھے کافی سستی مل گئی ہے، اور اس کے علاوہ ہر ایک پلیٹ فارم پر یوزر نیم مل گیا۔ تو یوزر نیم ملنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ گوگل پر آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اگر آپ کو سرچ کرنا چاہے تو وہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے سر کہ آپ کا نام جو ہے یونیک ہو گیا، اب آپ کو کوئی بھی آسانی سے جو ہے سرچ کر سکتا ہے۔ تو سر جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سر ریحان کے بارے میں کیسے پتہ چلا، ان سے سب سے پہلے آپ کی ملاقات ان سے کیسے ہوئی پہلی بار، اس بارے میں بتائیں۔ جی، یہ کسی نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا 2018 میں، لیکن انہوں نے ان کا یہ بتایا تھا کہ ایسے کوئی بندہ ہے جو کہ ان کا اگر 500 میوچل فرینڈ ہوں تو وہ آپ کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں اور آپ کو لوگوں سے کنیکٹ کرواتے ہیں۔ تو جو اصل میں مجھے جب میں 2018 میں تقریباً صحیح میں جو آیا تھا فیس بک پر یا پھر جو سوشل میڈیا پر آیا تھا، تو میری یہی کوشش تھی کہ میں جو اپنے لوگوں کو ساتھ ایڈ کروں، جن کو میں فالو کروں، وہ جو ہے وہ پروفیشنل لوگ ہوں، جو پروفیشنل کام کر رہے ہوں، اس آئی ٹی کی فیلڈ میں ہوں، تو ان لوگوں کو ہی میں تلاش کر رہا تھا۔ تو جب سر کے بارے میں مجھے پتا چلا تو میں نے تھوڑا ان کے بارے میں تھوڑا ریسرچ کیا، یوٹیوب پر ان کی ویڈیوز دیکھی، فیس بک پر ان کی ویڈیوز دیکھی، اور ایسے کرتے کرتے تو جب 2021 میں سر کی جو فاؤنڈیشن ہے ریحان فاؤنڈیشن، وہاں پر میں ان کے پاس جو ہے وہ 2 منتھ کے لیے میں چلا گیا، وہاں پر میں نے فاؤنڈیشن میں کام کیا۔ اس سے پہلے ویسے میں کام کر رہا تھا، ہوم ریموٹ جاب کر رہا تھا، تو 2 منتھ کے لیے میں وہاں پر ان کے آفس میں جا کر میں کام کرتا رہا۔ تو یہی پہلے ملاقات تھی، کیونکہ کام کے متعلق تھی۔ جب انہوں نے مجھے ہائر کیا اپنی جو ان کی فاؤنڈیشن تھی، تو وہاں پر میں نے سر کے اکاؤنٹ مینجمنٹ کا کام کرنا تھا اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا، گرافک ڈیزائننگ وغیرہ کا کام کرنا تھا۔ تو اس کے لیے میں وہاں پر چلا گیا، تو پہلی ملاقات وہاں پر ہوئی۔ اوکے، سو آپ وہاں پہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کرتے تھے اور سر کے آئی ڈیز وغیرہ کو ہینڈل کر رہے ہوتے تھے، ایسا ہی؟ جی جی، اوکے ٹک ٹاک میں مینج کر رہا تھا اس وقت، باقی کوئی اور کر رہا تھا، میں ٹک ٹاک صرف مینج کر رہا تھا۔ اچھا
سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ فری لانسنگ کے فیلڈ میں کیسے آئے، آپ کو کیسے انٹرسٹ ہوا فری لانسنگ کے فیلڈ میں، اس بارے میں ہمیں بتائیں. جی فری لانسنگ کی فیلڈ میں اس طرح ہے کہ اسٹارٹنگ میں مجھے کمپیوٹر چلانے کا شوق تھا، لیکن مجھے فری لانسنگ کا نہیں پتا تھا کہ میں اس پر کام بھی کر سکتا ہوں، اس کو اپنے پروفیشن کے ساتھ لے کر چل سکتا ہوں. تو جب میں نے گرافک کا مجھے شوق تھا تھوڑا بچپن سے تھوڑا سا، جب میں ڈرائنگ کرتے تھے کلاس میں، تو جب میٹرک کے بعد میں نے کورس کرنا چاہا گرافک ڈیزائننگ کا، لیکن وہ میں اپنے لیے کرنا چاہتا تھا صرف کیونکہ مجھے اس میں انٹرسٹ تھا. تو میں ایک اسکل سیکھنے کے لیے یہ سیکھنا چاہتا تھا. جب میں وہاں پر سیکھنے کے لیے گیا، ہمارے علاقے میں ایک اکیڈمی بنی تھی، تو وہاں سے میں نے جب سیکھا تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس میں ایک اور کورس بھی ہے جو کہ فری لانسنگ کی ہے. تو اس سے مجھے پتا چلا کہ اس سے ہم ارننگ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر جب میں نے اس کورس کو کرنے کے بعد مجھے جو ہے وہ جو اکیڈمی میں جا کر سیکھنے میں اتنا زیادہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تھی جتنا زیادہ میں یوٹیوب سے سیکھ سکتا تھا. تو میں نے پھر اس اکیڈمی کو اسکپ کر دیا، اسکپ نہیں کیا بلکہ وہ جو کورس کیا تھا وہی میں نے مکمل کیا. اور اس کے بعد میں نے یوٹیوب سے فری لانسنگ کے بارے میں دیکھا، فری لانسنگ کے بارے میں مختلف ٹیوٹوریل کیے، ان کو لرن کیا. تو ایسی جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر مجھے جو سوشل میڈیا سے کلائنٹس کیسے لیتے ہیں اس کے بارے میں پتہ چلا، تو وہ مجھے کافی آسان لگا کام. تو جب مجھے آرڈر، اصل میں جب اگر ہو سکتا ہے میں اس فیلڈ میں آتے ہی نہ اگر مجھے اسٹارٹنگ میں آرڈر نہ ملتا، تو جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا سمجھ لیں کہ میں نے آج یہ کورس مکمل کیا ہے، تو اگلے کچھ ایک ویک میں ہی مجھے جو ہے وہ ایک یو کے کا کلائنٹ مل گیا تھا کسی کی ریفرنس سے. تو وہ منتھلی بیس سیلری تھی، لیکن سیلری کم تھی، لیکن یہ ہے کہ میرا ایک اسٹارٹ اپ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا تھا کہ میں اس میں مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ میں اس میں زیادہ کما سکتا ہوں. تو پھر آہستہ آہستہ میں اور لوگوں سے رابطہ کیا اور ایسے کام کرتا کرتا ساتھ میں نے اور اسکل سیکھی، ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی. اور اصل میں جو گرافک ڈیزائننگ میں اور ویڈیو ایڈیٹنگ میں اگر کوئی بندہ صحیح سے کام کرے تو ان میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہوتا، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے اس میں. تو اس لیے میں نے ساتھ ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سیکھ لی. اور ورچوئل اسسٹنٹ کا کام جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اسی میں آ جاتا ہے. جب میرا پہلا جو کلائنٹ تھا جو یو کے کا تھا، ان کی جو سوشل میڈیا تھی وہ بھی میں نے ہینڈل کرنی تھی. تو ان کو ایسے بندے کی ضرورت تھی جو ان کا ویڈیو کا بھی کام کرے اور جو ان کی ایڈیٹنگ ہے، جو فوٹو ایڈیٹنگ ہے وہ بھی کرے، اور اس کے علاوہ وہ پوسٹنگ بھی وہی کرے ان کے اکاؤنٹس پر. تو اس طرح جب میں نے ان کا اکاؤنٹ ہینڈل کیا تو مجھے ہوا کہ لگا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. تو میں نے اس اسکل کو بھی اور لرن کیا اور اسی اسکل کو آگے لے کر ساتھ ساتھ چلتا رہا. ماشاء اللہ، گریٹ. یعنی آپ کو پہلے ہی آرڈر مل گئے تھے. اچھا علی، جی آپ وہ ایک ہی آرڈر جو ملا تھا اس سے میرا تھوڑا ہوا کہ میں اس سے ارننگ کر سکتا ہوں. اگر وہ مجھے آرڈر نہ ملتا تو ہو سکتا ہے میں یہ سمجھتا کہ اس سے میں ارننگ نہیں کر سکتا. تو جب مجھے اسٹارٹنگ میں یہ آرڈر مل گیا تھا تو اس سے مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو میں نے اور کوئی چیز سیکھنے کی بجائے میں نے اسی فیلڈ میں آگے جو ہے وہ کچھ چیزیں سیکھی اور اس پر کام کیا. ماشاء اللہ، گریٹ. سو سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ فائور پہ ہم جو ہے کیسے ارننگ کر سکتے ہیں؟ فائور کیا ہے، کیسے اس پہ ارننگ ہوتی ہے؟ جی بیسیکلی فائبر ایک مارکیٹ ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے یہاں جیسے بازار ہوتا ہے، بازار میں ایک جو منڈی کا جو منڈی ہوتی ہے اس میں ایک مالک ہوتا ہے اس منڈی کا جس کی جگہ ہوتی ہے، لیکن اس میں جو لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں چیزیں وہ اس کی نہیں ہوتی. وہ اور کوئی لوگ آتے ہیں جو کہ وہ اپنی چیزیں وہاں پر رکھتے ہیں، بیچتے ہیں، اور کچھ پرافٹ جو ہے اس کا کرایہ جو ہوتا ہے وہاں پر وہ اس کے مالک کو دے دیتے ہیں. تو فائبر بھی اسی طرح ہے. فائبر جس بندے کا ہے وہ اس سے ارننگ کرتا ہے. تو اس پر لوگ جو جن کے پاس سکلز ہے کوئی نہ کوئی، وہ وہاں پر جاتا ہے، وہاں پر اپنی گگ بناتا ہے. تو اس گگ میں یہی ہوتا ہے کہ گگ کا مطلب ہوتا ہے جگہ بنانا، اپنی ایک جگہ بنانا. تو وہ آپ جب جگہ بنا لیتے ہیں وہاں پر اس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی کیا سکل ہے، آپ کیا کام کر کے دیتے ہیں. تو اس میں اور لوگ جو آتے ہیں جو خریدنے والے ہوتے ہیں آپ کا سامان، جو بازار میں لوگ جاتے ہیں اس طرح جو لوگ جن لوگوں نے کام کروانا ہوتا ہے وہ اس فائبر پر جاتے ہیں. اور فائبر پر جو آپ کی گگ بنی ہوتی ہے، ہزاروں لوگوں کی گگ بنی ہوئی ہے، ہر ایک کیٹیگری میں الگ الگ گگ بنی ہوئی ہے. تو وہ آپ کی گگ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیسا کام ہے. ایک سیمپل کے طور پر وہ آپ نے جو گگ میں فوٹو لگائے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے، یا پھر اگر آپ کسی اور جو آپ کی اسکل ہے تو اس کے متعلق آپ نے گگ کی فوٹو میں لکھا ہوتا ہے، اس کی ڈسکرپشن میں لکھا ہوتا ہے سب کچھ کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. تو وہ وہاں سے آرڈر آپ کو دے دیتا ہے. تو فائبر بیسیکلی اگر ہم نارمل آپ ایک دیسی لینگویج میں سمجھے تو یہ سمجھ ایک بازار ہے جہاں پر جو ہے لوگ جو وہ بھی آتے ہیں جن کو کام کروانا ہوتا ہے اور وہ بھی آتا ہے جنہوں نے کرنا ہوتا ہے.
تو اگر کوئی فائور پر کام کرنا چاہتا ہے تو مطلب اگر کوئی کسی کے پاس کوئی بھی اسکل ہے تو وہ فائور پر جائے اور وہاں پر اپنا جو گگ بنا کر کام کر سکتا ہے. اوکے اوکے سر. سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کو بچپن سے مطلب بچپن میں خواہش ہوتی ہے سب کی وہ بڑے ہو کے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے، سو آپ کی کیا خواہش تھی بچپن میں؟ اصل میں اسٹارٹنگ سے ہی کمپیوٹر کی طرف تھوڑا سا لگاؤ تھا. جب اسکول ٹائم سے ہی جو کمپیوٹر گھر میں تھا تو اسی پر ہی کام کرتے. اسٹارٹنگ میں تو جو کمپیوٹر لیا تھا وہ گیمنگ کے لیے لیا تھا، تو ایسا ایسا ایسے میں انٹرسٹ تھوڑا زیادہ ہوا. تو میں نے سوچا کہ اگر اسی میں ہی کچھ کام مل جائے جو آگے میں پیشن کو لے کر چلوں. تو اس کے علاوہ میرا جو تھا وہ پولیس میں جانے کا تھا کہ میں پولیس میں جاؤں گا. تو اس کے لیے میں نے ایک دفعہ اپلائی بھی کیا تھا، بس میں نے اپلائی کیا تھا. تو اس کے علاوہ میرا جو ادھر کام تھا وہ صحیح چل رہا تھا، تو میں نے ادھر پھر اسکپ کر دیا. میں نے اس کے بعد ادھر رابطہ نہیں کیا، باقی میں اس کے لیے نہیں گیا. باقی جو پروسیس تھا وہ میں نے نہیں کیا تھا. تو کیونکہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ آگے میں نے یہی سارا کام لے کر چلنا ہے، تو پھر میں نے اسی میں زیادہ ٹائم دیا اور اسی میں کام کرتا. جی سر. سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی جو ہے لائف میں گولز کیا ہیں، آپ مطلب لائف کی گولز بتائیں اپنے. جی لائف کے گول یہ ہوتے ہیں کہ اپنی جو میری جو اسکلز ہے اس کو بہتر کرنا. اس میں کیسے اس کو بہت ہی مطلب کہ اس کو ایک بڑا پروجیکٹ کیسے بنا سکتا ہوں. جیسے اگر میں ابھی ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہا ہوں تو اپنی میں ویڈیو ایڈیٹنگ کی ٹیم کیسے رکھ سکتا ہوں، اس میں بڑے پروجیکٹ کیسے میں لے سکتا ہوں. یہی ڈریم ہے کہ میں آگے جو ہے جو جب میری، کیونکہ ابھی میں اتنا بہت اچھا پروفیشنل تو ویڈیو ایڈیٹر نہیں ہوں، نہ ہی میں گرافک ڈیزائنر بہت اچھا ہوں، نارمل ہوں. تو جب بہت اچھا بنوں گا تو مجھے تبھی جو ہے وہ بڑے جو پروجیکٹ ہیں وہ ملیں گے. تو یہی میرا ہے کہ اسی میں ہی بڑے پروجیکٹ لے کر اس کو آگے لے کر جانا ہے. انشاءاللہ ضرور. سو سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے ہم ارننگ کر سکتے ہیں؟ جی آپ بالکل کر سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ. کوئی بھی اسکل اگر آپ سیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی اگر آپ فری لانسنگ کے متعلق کوئی بھی اسکل سیکھتے ہیں تو اس سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں. اگر آپ فائبر پر جائیں، ویسے جائیں آپ اپنا اکاؤنٹ نہ بنائیں، اگر ویسے جائیں فائبر پر تو آپ صرف وہاں پر سرچ کر لیں. کوئی بھی چیز جو آپ کو آتی ہے وہ آپ سرچ کر لیں، اس کے متعلق جتنی بھی گگز بنی ہوئی ہیں ان سے آپ آئیڈیا لیں اور وہاں پر ہی اپنے گگ بنا لیں. یا اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پر جائیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہے جہاں سے اگر آپ کو کوئی بھی اسکل آتی ہے تو آپ سوشل میڈیا پر اس کے متعلق لوگ جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. ان سے آپ رابطہ کریں، آپ کام وہاں سے بھی مل سکتے ہیں. اوکے سر. سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہے کینوا پہ ڈیزائنز جو ہے ہم بناتے ہیں تو وہ تو ہم گرافک ڈیزائنر ڈرا کر رہے ہوتے ہیں ڈیزائن، تو کینوا پہ ڈیزائن مطلب ٹیمپلیٹ بیس ہوتا ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی پہلے جو ابھی جب بھی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اپنا ایک کامیابی کی طرف جا رہی ہے، اپنے جو نئے نئے ٹولز لا رہی ہے ٹیکنالوجی، تو اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں انہیں کو ہوتا ہے. سب سے زیادہ فائدہ جو ہوتا ہے جو کام کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ جب فوٹو شاپ پر لوگ کام کرتے تھے تو انہوں نے اے ٹو زیڈ جو ہے وہ چیز خود بنانی ہوتی تھی. وہاں ان کو ٹیمپلیٹس نہیں ملتے تھے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگوں کے جو ٹیمپلیٹس ہوتے تھے وہ انہوں نے یوٹیوب پر شیئر کرنا شروع کر دیے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ ان کی ویڈیوز دیکھتے تھے، وہاں سے وہ ٹیمپلیٹس ڈاؤن لوڈ کرتے تھے اور فوٹو شاپ میں ایڈٹ کرتے تھے. پھر جب اور تھوڑا سا ٹیکنالوجی نے تھوڑا اور کام کیا تو انہوں نے جب کینوا جو اپلیکیشن ہے اس کے ریلیٹڈ اور بھی بہت سی اپلیکیشن ہیں جن پر ٹیمپلیٹ پڑے ہوتے ہیں، صرف آپ نے وہاں پر ری ڈیزائن کرنے ہوتے ہیں. تو کینوا پر جو یہ ہے کہ اس کا کاپی رائٹ نہیں آتا. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ جو ہم فوٹو بناتے ہیں ان کا بھی کاپی رائٹ آ جاتا ہے. اس کا جو اگر ہم پروفیشنل طریقے سے اس پر کام کریں تو اس کا بھی کاپی رائٹ آ جاتا ہے. لیکن جو کینوا والوں نے جو دیا ہوا ہے، اس پر آپشن دیا ہوا ہے کہ آپ نے جو بھی ڈیزائن کو ری ڈیزائن کریں اپنا اور اپنے کسٹمر کو بھیجیں، یا پھر آپ اپنا پرسنل یوز بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے ٹیمپلیٹ کے بارے میں. اور اس میں کینوا میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے فری ہے. اگر آپ کسی یونیورسٹی میں یا پھر کسی کالج میں پڑھتے ہیں تو آپ وہاں سے آئی ڈی سے سائن اپ کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ فری اس میں، کیونکہ ہر ایک کوئی بھی فری چلا سکتا ہے، لیکن کچھ ٹیمپلیٹس ہیں جو کہ پریمیم ہے تو وہ چلا سکتے ہیں جو صحیح طریقہ ہے اس سے. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. سر آپ نے چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں سنا ہے، چیٹ جی پی ٹی کیا ہے؟
جی چیٹ جی پی ٹی ایسے ہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک یہ بھی ٹول ہی ہے، سمجھ لیں کہ ٹول ہے. جب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو فوٹو شاپ ہے اس پر جب کام کرتے تھے لوگ تو اے ٹو زیڈ کرتے تھے، ایک پروجیکٹ کو ایک ویک لگ جاتا تھا مکمل کرنے میں. تو ابھی جو ہے وہ کچھ گھنٹے لگتے ہیں. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے سے جو وہی ایک کچھ منٹ لگتے ہیں کینوا پر بنانے میں، کینوا سے بھی جلدی ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے جو ہے وہ پوسٹر وغیرہ بنوا سکتے ہیں. تو چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ جو نارمل چیٹ جی پی ٹی ہے وہ اس میں صرف آپ اپنا کوئی چیز اس سے لکھوا سکتے ہیں. لیکن چیٹ جی پی ٹی 4 ہے اور اس کے علاوہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بہت سی اور بھی ٹولز ہیں جن سے آپ آسانی سے کام کروا سکتے ہیں. ایک ویب سائٹ ہے فیوچر پیڈیا کے نام سے، وہاں پر اگر آپ جائیں تو وہاں پر ہر ایک جتنے بھی کوئی بھی اے آئی کا ٹول آتا ہے اس کی ریلیٹڈ وہ وہاں پر انہوں نے وہاں پر لنک دیا ہوا ہے. بس آپ نے وہاں پر جانا ہے فیوچر پیڈیا کے ویب سائٹ پر، وہاں پر آپ کو ہر ایک جو ٹولز ہیں اے آئی کا وہ آپ کو مل جائے گا، اس کا کام کیا ہے وہ بھی آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گا. تو چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ جو نارمل ہے وہ ابھی مطلب کہ اس میں اور ورژن آ چکے ہیں. تو یہ سٹارٹنگ یہاں سے ہوا تھا، تو اس میں اور ورژن آ چکے ہیں، تو اس سے آگے بھی بہت لوگ جو ہے وہ نکل چکے ہیں. لیکن اگر جن کو نہیں پتا چیٹ جی پی ٹی کا بھی، تو ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ اے آئی کی مدد سے آپ ان سے کوئی بھی چیز لکھوا سکتے ہیں. آپ کوئی کالم لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ان سے لکھوا سکتے ہیں. اگر آپ کوئی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا جو اسکرپٹ ہے وہ آپ وہاں سے لکھوا سکتے ہیں. اس طرح کی جو بھی چیزیں لکھنے والی ہیں وہ آپ کو ہر ایک چیز دے دے گا. لیکن چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ 2021 تک ہے، 2021 کے آگے جو ہے وہ آپ کو جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ نہیں دیتا. صرف 2021 کے پہلے جو انٹرنیٹ پر ڈیٹیل پڑی ہوئی تھی اس کے بارے میں بتاتا ہے. تو اس کی جو چیٹ جی پی ٹی 4 ہے یا پھر میں نے ویب سائٹ بتائی ہے جو فیوچر پیڈیا، اس پر جو ہے وہ جو ٹولز ہیں ان پر جو ہے وہ ابھی جو آن لائن جو ابھی 2023 ہے تو 2023 میں جو کام ہو رہا ہے انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اوکے سر، آپ نے جو ابھی یہ اے آئی ٹول بتائی ہے اسے آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. فیوچر پیڈیا. اوکے سر، آپ کی جو ہے 3 آئیڈیل پرسنالٹیز کون سی ہیں؟ جی آئیڈیل پرسنالٹی تو جو ہمارے ہم سب مسلمانوں کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کی سیرت پر چلتے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، اور تقریباً سبھی مسلمانوں کی وہی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ابھی جو اس جو دور میں جو چل رہے ہیں اس میں بھی بہت سے ہیں. لیکن مجھے ہر ایک جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس میں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ جو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے. تو اس میں جو ہے اگر پرفیکٹ دیکھا جائے تو پھر تو کوئی بھی نہیں ہے اس میں. اگر نارمل کو دیکھا جائے تو پھر ایسا جو ہے وہ ساریحان اللہ والا جو کہ پاکستان کے جو نئے جو لوگ نئے جو یوتھ آ رہی ہے ان کے لیے وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ان کو وہ سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک وہ ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں. ایسا کام اور کوئی بھی نہیں کر رہا. تو ان کی یہ والی جو بات ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اسی طرح اور بھی جو بہت سے انفلوئنسر ہیں ان کی جو کچھ باتیں ہیں وہ مجھے اچھی لگتی ہیں. تو سر کی یہ والی بات ہے وہ جو کہ کوئی بھی اگر ایک نارمل ہے جو جس کو کوئی چیز نہیں آتی تو وہ بھی آئی ٹی کا متعلق ساتھ جو ہے اس کو زیرو سے لے کر اینڈ تک وہ لے کر جاتے ہیں اس کو. تو مجھے بھی میں بھی جو اس فیلڈ میں آیا میں نے زیادہ گرو کیا وہ بھی سر کی وجہ سے کیا. سر نے مجھے اس میں کافی جو ہے وہ چیزیں بتائیں کہ آپ ایسا کریں راستہ دکھاتے گئے سر بہت سا. اوکے سر آپ نے ابھی تک انٹرویوز لیے ہیں؟ آپ جی نے انٹرویو جی اوکے، آپ نے کتنے انٹرویوز لیے ہیں ابھی تک؟ تقریباً 100 سے زیادہ ہی ہو گئی کیونکہ میں نے کافی پہلے 2021 میں سٹارٹ کیا تھا اور 2022 میں میرے خیال سے میں نے پھر رک گیا تھا. ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے میں نے پھر کچھ انٹرویوز کیا لیکن مجھے کوئی گیسٹ نہیں ملا تھا جس کا میں انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. تو ابھی پھر رکا ہوں لیکن ابھی ساتھ ساتھ لے کر دوبارہ چلوں گا اگر کوئی گیسٹ ملتا ہے. انشاءاللہ. سر آپ کی لائف کا کوئی ایسا موومنٹ جس میں آپ نے بہت زیادہ پراؤڈ فیل کیا ہو، اس بارے میں ہمیں بتائیں. اپنی فیلڈ کے متعلق اگر بات کی جائے تو اس میں جب میں نے سٹارٹنگ میں کام کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا میں سٹارٹنگ میں جب میں نے پہلی سیلری جب میں نے دی تھی جو پہلے سیلری مطلب وہ منتھلی بیس میری سیلری لگی تھی تو وہ کافی کم تھی. اتنی زیادہ کم بھی نہیں تھی بہت زیادہ بھی نہیں تھی. جو میرا کام تھا اس کے لحاظ سے ٹھیک تھی کیونکہ میں ابھی نیا تھا تو اس کے لحاظ سے ٹھیک تھی. تو ابھی جو ہے
ابھی جو میں کام کر رہا ہوں، ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک مجھے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے ان کو نہیں جانتا تھا، شاید وہ بھی مجھے نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی میں نے سوشل میڈیا پر ایسا ابھی پروفائل پر نہ ہی میں نے کوئی گرافک کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ میں گرافک ڈیزائنر ہوں. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے، آپ اس کو جو ہے کمپلیٹ کر دیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو میں کیونکہ یہ کام کرتا ہوں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. تو وہ جب میں نے کام کیا تقریباً 15 منٹ میں نے کام کیا تھا اور اس کی جو سیلری پیمنٹ مجھے ملی تھی وہ بہت زیادہ تھی. تو یہ ایک میرے لیے بہت تھا کہ میں جو ہے وہ پہلے جو میں کام کرتا تھا 1 گھنٹہ کام کرتا یا 2 گھنٹے کام کرتا، یہ میکسیمم میں نے آدھا گھنٹہ کام کیا تھا اور اس کی جو پیمنٹ تھی وہ کافی زیادہ مجھے ملی تھی. تو یہ ایک میرے لیے بہت تھا کہ مجھے پراؤڈ فیل ہوا کہ میں جو جس فیلڈ میں ہوں وہ میں اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں آگے. ماشاء اللہ، گریٹ. جی سر، اس وقت ہمیں جو ہے نا کافی زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. سر آپ کوئی میسج ہمارے ویورز کو دینا چاہیں تو آپ پلیز شیئر کریں. جی، آج کی اس انٹرویو میں ہماری جو بات ہو رہی تھی وہ زیادہ فری لانسنگ کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی. تو جی میں فری لانسنگ کے متعلق ہی کچھ کہنا چاہوں گا کہ فری لانسنگ میں فری لانسنگ کی فیلڈ میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ ادھر ادھر نہ جائے، صرف اپنی کوئی بھی ایک اسکل سیکھ لے جس میں اس کا تھوڑا سا بھی رجحان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کام کر سکتا ہوں تو اس فیلڈ میں اس اسکل کو سیکھ کر اسی میں ہی کام کرے. تو آج کل جو ہے وہ فری لانسنگ کے جو لوگ سمجھ رہتے ہیں کہ یہ فری لانسنگ ہے، وہ اصل میں فری لانسنگ ہوتی نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ جو اسکیم کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. فری لانسنگ اگر آپ ایک چیز سوچ کر چلیں گے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور ہم کو ارننگ ہونی ہے تو آپ اس میں ضرور سکسیس ہو جائیں گے. جی سر، بالکل ایسا ہی ہے. سر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، آپ نے اپنی لائف جرنی شیئر کی، ایکسپیرینس شیئر کیا، مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور مجھے امید ہے کہ میرے ویورز کو بھی آپ کی لائف جرنی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. سو سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اوکے، تو ملتے ہیں کسی اور مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.